من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجت خلق الخلق من غیر رویت الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ بسم الله الرحمن الرحيم وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ صلوات اللہم صلی اللہ اور اس سے بہتر مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیے آپ حضرات اللہم صلی اللہ سالانہ مجلس عزا بسلسلہ شہادت باب الحوائج باب المراد قاضی الحاجات امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام اللہم صلی اللہ آپ حضرات اس عزا خانے میں سماعت فرما رہے ہیں اور میں نے آپ کے سامنے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ آیت سورہ نمل کی آیت ہے اور ایک نبی کا جملہ ہے ایک نبی کا قول ہے کہنے کو تو جملہ ہے کہنے کو تو قول ہے مگر یہ نبی کا معجزہ ہے اور نبی ارشاد فرما رہا ہے جسے اللہ نے آیت بنا دیا اور ارشاد یہ ہے یا ایھا الناس لوگوں سے مخاطب ہو کر نبی کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اے لوگوں علمنا منطق الطیر اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیوں کا علم دیا ہے وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ اور اللہ نے ہر شے میں سے کچھ نہ کچھ ہمیں عطا کیا ہے اِنَّ هَذَا اور سنو بتحقیق یہ جو چیزیں ہیں اور یہ جو چیز ہے لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ یہ اللہ کا بہت ہی کھلم کھلا اور آشکار فضل ہے جو ہمیں ملا ہے یہ کہنے والا کون نبی ہے حضرت سلیمان اور اس آیت کو جب علماء اہل سنت نے اپنی تفسیر میں گفتگو کا موضوع بنایا تو سب نے ایک جملہ مشترک ہے سب کا جملہ اور سب نے یہی جملہ لکھا اور جملہ یہ ہے کہ یہ جو جملہ سلیمان کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیوں کا علم دیا اور اللہ نے ہر شے میں کچھ نہ کچھ ہمیں عطا کیا یہ پہلا جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو اللہ نے سلیمان نبی کو دیا وہ ما سبق کسی نبی کو نہیں دیا اور اگر علمنا میں نا جو کہ جمع کا صیغہ ہے اس میں تدبر بھی کر لیا جائے اور اس میں کسی کو شامل بھی کیا جائے تو وہ یا تو سلیمان کے بابا ہوں گے یا سلیمان کی نسل میں کوئی ہوگا مگر آدم سے لے کر ابراہیم سے پہلے تک جو نبیوں کا سلسلہ ہے انہیں یہ فضیلت نہیں ملی جو سلیمان کو ملی ہے جملہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ قول ہمارا نہیں اہل سنت کا ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ سلیمان کو اللہ نے وہ چیز دی جو ان سے پہلے کے نبیوں کو نہیں دی اب اگر یہاں تک آپ کے جملہ پہنچ گیا تو میں انہی کی بات سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور وہ جملہ یہ ہے کہ خود اہل سنت علماء کے درمیان اس بات پر اتفاق ہے کہ نبیوں کے درمیان فضیلتوں میں فرق ہو سکتا ہے
میں نے بہت آہستہ کہا ہے، آپ لوگ ذرا سا غور کیجئے. یعنی نبیوں کے درمیان فضیلتوں میں فرق ہو سکتا ہے. مثلا آدم کو جو فضیلت ملی ممکن ہے وہ نوح کو نہ ملے، یا ابراہیم کو جو فضیلت ملی ممکن ہے کہ وہ ہود کو نہ ملی ہو. ان کے اس جملے سے یہ بات تو واضح ہے. اگر یہاں تک بات پہنچ گئی تو اگلے ٹکڑے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ اگر پہلے ٹکڑے سے علماء اہل سنت یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ملا ہے کسے؟ سلیمان کو، وہ ما سبق سلیمان کے کسی نبی کو نہیں ملا، تو اتنا تو طے ہے کہ کچھ نبیوں کو کچھ مل سکتا ہے، کچھ نہیں مل سکتا. اسی جملے کو آگے بڑھا کر خود حضرت سلیمان کا قول ہے کہ اوتینا من کل شے، اللہ نے ہر شے میں سے ہمیں تھوڑا دیا ہے. یعنی تھوڑا کہہ کر بتا دیا کہ ہم ان کے برابر نہیں ہیں جنہیں سارا دیا گیا ہے. الحمدللہ بات سمجھ آ گئی. اور اسی بات کو اس پہلے جملے سے سمجھ لیجئے کہ اب یہاں پر کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سلیمان کو ملا تھوڑا اور جو سلیمان کے بعد والا نبی ہے جو سردار الانبیاء ہے اسے مل گیا پورا. تو بھائی جیسے آپ نے منطق الطیر میں سلیمان کو افضل جانا باقی انبیاء سے، اگلا ٹکڑا کہہ کے خود سلیمان نے بتا دیا جب میں کسی سے افضل ہو سکتا ہوں تو کیا مجھ سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا. یہ ہے اس آیت کا سیدھا سیدھا مطلب. اب سوال یہ ہے کہ سلیمان کو کن پرندوں کی بولیوں کا علم ملا کہ سلیمان کو اپنی قوم کے درمیان یہ جملہ کہنا پڑا کہ ہمیں منطق الطیر کا علم اللہ نے عطا کیا ہے. تو اب آپ کے ذہنوں میں سوال ہے اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. بھئی ایسی تھکی تھکی صلوات نہ پڑھیں، ذرا جوش کے ساتھ ماحول بنائیں مجلس کا. اللہم صلی علی. دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا ساتھ دیتے رہیے، ابھی تو تقریر شروع ہوئی ہے، سب ہے نا میرے ساتھ. سلیمان کا قول کہ علمنا منطق الطیر، اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیوں کا علم دیا ہے. اب جیسے ہی اللہ نے اس آیت کو رکھا تو فوراً سے بعد اللہ نے دو اہم واقعات کو پے در پے آیتوں کے رکھ دیا تاکہ لوگوں کو پڑھتے پڑھتے پتہ چل جائے کہ کیسے اللہ نے سلیمان کو ان کا علم دیا ہے. تو واقعہ آپ کے سامنے ہے، میں جلدی جلدی صرف تمہید کے طور پہ ذرا مقدمہ بنا رہا ہوں. پہلا واقعہ وہ والا واقعہ جو آپ سب کو پتہ ہے. کون سا واقعہ؟ چونٹی والا واقعہ. سلیمان اور چونٹی کا مکالمہ. کیا ہوا تھا؟ سلیمان اپنے تخت پر سوار ہے اور قرآن کہتا ہے اذا اتوا علی واد النمل. ایسے میں سلیمان اپنے مع لشکر کے وادی نمل میں پہنچ گئے. جیسے ہی پہنچے تو وہاں پر قرآن کہتا ہے قالت نملتن، تو چونٹی نے پکار کر کہا. کیا کہا؟ اے چونٹیوں جلدی جلدی سے اپنے بلوں میں چھپ جاؤ. ادخلو، اپنے مساکن میں اور اپنے بلوں میں جا کر گھس جاؤ اور چھپ جاؤ. ایسے میں جب یہ آواز سلیمان کے کانوں تک پہنچی تو سلیمان نے فوراً سے کہا ذرا اس چونٹی کو حاضر تو کرو جس نے یہ جملہ کہا ہے. فوراً سے سلیمان کے سامنے اس چونٹی کو لایا گیا اور سلیمان نے اسے اپنے دست مبارک پر بلند کیا. اور اب جس امام کی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں روایت انہی امام کی ہے. فرماتے جیسے سلیمان نے چونٹی کو اپنے دست مبارک پر بلند کیا تو چونٹی کے طرف دیکھ کر کہا اے چونٹی کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کا نبی کسی پر ظلم نہیں کرتا. تو چونٹی نے پلٹ کر کہا ہمیں معلوم ہے کہ آپ خدا کے نبی ہیں اور نبی اللہ کا کسی پر ظلم نہیں کرتا. تو پلٹ کر سلیمان نے کہا پھر کیوں تم نے اپنی دیگر چونٹیوں سے کہا کہ اپنے بلوں میں چھپ جاؤ کہیں یہ لشکر کچل نہ دے. تو اب جواب سنیے جو امام نے بتایا. چونٹی نے مسکرا کر کہا یا نبی اللہ ہمیں آپ کا تو معلوم ہے، آپ سلامت رہیے،
یا نبی اللہ ہمیں آپ کا تو معلوم ہے، مگر یہ آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں پر کیسے یقین؟ امام کاظم کی حدیث ہے اور یہی جملے ہیں. بلکہ جملہ میں بتاؤں امام کا کیا ہے. امام نے کہا، چوٹی نے پلٹ کر سلیمان سے کہا آپ تو معصوم ہیں، مگر یہ پہلو میں رہنے والے غیر معصوم ہیں، اور خطرہ آپ سے نہیں ہے، غیر معصوموں سے ہے. وہ بے عقل چونٹی عقل نہ رکھتے ہوئے بد عقلوں کو پیغام دے رہی ہے. میں بے عقل ہو کر معصوم اور غیر معصوم کو ایک صف میں نہیں کھڑا کرتی. یا نبی اللہ آپ تو معصوم ہیں اور وہ غیر معصوم ہے، خطرہ آپ سے نہیں ہے، خطرہ ساتھ رہنے والوں سے ہے. تو جیسے ہی یہ جملہ کہا، اب یہاں امام کی حدیث بدل گئی، مگر اب میں کوئی اور سے واقعے سے ایک جملہ، چونکہ آپ نے محبت سے سنا، کہہ کر آپ کا سنا ہوا جملہ کہہ دوں تاکہ مقدمہ اور مضبوط ہو جائے. اب سلیمان میں اور چونٹی میں گفتگو ہوئی. کبھی چونٹی پوچھ رہی ہے یہ بتائیے کہ آپ افضل یا آپ کے بابا افضل، اور سلیمان جواب دے رہے. ایسے اب دیکھیں منطق الطیر سمجھیے، ایسے میں سلیمان نے چونٹی سے پوچھ لیا اچھا یہ بتا کہ تو افضل ہے کہ میں افضل ہوں. اب دیکھیں عجیب سوال، نبی نے کہا تو افضل کہ میں افضل. تو اب چونٹی کی ذہانت دیکھیے، یہ ایویں کوئی چونٹی تھوڑی تھی، یعنی کوئی تو ایسی چونٹی تھی کہ جس پہ سورہ نازل ہو گیا. بھائی سورہ والنمل یعنی چونٹی والا سورہ، تو اسی کی وجہ سے پورا سورہ چل رہا ہے. پوچھا یہ بتا کہ تو افضل کہ میں افضل. اب ذہانت دیکھیے چونٹی کی. اس نے کہا افضل تو آپ ہیں اس لیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، مگر اس وقت ایک جہت سے میں آپ سے افضل ہوں. کہا ذرا وہ جہت بتا، کون سی جہت ہے؟ تو کہنے لگی ذرا اپنے پیروں کے نیچے تو دیکھیے. سلیمان نے جیسے ہی دیکھا کہا کیا ہوا؟ کہا یہ بتائے آپ کس پر کھڑے ہیں؟ کہا میں اپنے تخت پر کھڑا ہوں. کہا آپ ذرا میرے پیروں کے نیچے دیکھیے. میں کہاں کھڑی ہوں؟ کہا تو دست نبی پر کھڑی ہے. کہا بس اس جہت سے اس وقت میں آپ سے افضل ہوں، کیونکہ آپ کو سہارا تخت دے رہا ہے، مجھے سہارا نبی دے رہا ہے. یہیں سے ہمارے علماء نے جملہ اٹھایا، جو چونٹی نبی کے دست پر آ کر ایک جہت سے بظاہر اس وقت نبی سے افضل ہو جائے تو جو علی دوش مصطفیٰ. یہ تھا منطق الطیر، جس کے لیے سلیمان نے کہا علمنا منطق الطیر. اللہ نے ہمیں بولیاں سکھائیں پرندوں کی. بہت توجہ سے سنیے، عجیب و غریب فکر ہے آج جو آپ کے حوالے کرنا ہے. یہ تھا پہلا واقعہ جسے فوراً قرآن نے اس دعوے کے بعد رقم کر دیا اور نقل کر دیا. اسی کے ایک آیت بعد پھر اللہ نے ایک اور جھلکی دکھائی، ایک اور جھلک دکھائی، اور کہا دیکھو کہ سلیمان کو منطق الطیر کیسا تھا، پرندوں کی بولیوں کا علم کیسا تھا، اور جانوروں سے باتیں کیسے کرتے تھے. قرآن آگے بڑھا اور کہنے لگا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، پرندہ غائب ہو گیا. اب ایسے میں سلیمان نے اوپر دیکھا تو نگاہوں کو نیچے کر کے کہا مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، کیا ہو گیا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا. اب ایک جملہ سنیے تاکہ آپ کو بات واضح ہو جائے. چونکہ بڑی شاہی تھی سلیمان کی، اور ظاہر ہے کہ ہر مخلوق پر سلیمان نبی بھی ہیں اور شاہی بھی رکھتے ہیں، تو طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کسی سفر پر نکلتے تھے پرندوں کا جھنڈ سلیمان کے لیے چتر بنا دیتا تھا، چھتری، امبریلا، ٹھیک ہے، ایسے چھتر بنا دیتا تھا. یعنی جہاں جہاں سے سلیمان جاتے پرندے اس طرح ادب سے سلیمان کے سر پر رہتے کہ دھوپ کی ایک کرن بھی سلیمان کے لباس تک نہیں پہنچتی، نہ قبا تک پہنچتی. میری طرف دیکھیے. ایسے میں قرآن کہتا ہے، یہ جو فَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ والی آیت ہے، اس کے لیے تمام علماء مفسرین نے لکھا کہ سلیمان نے دیکھا کہ ان کی قبا پر دھوپ کی کرن آئی ہے. جیسی دھوپ کی کرن آئی تب سلیمان نے پوچھا مَا لِيَ أَرَى الْهُدْهُدْ، میں ہدہد کو کیوں نہیں دیکھ رہا.
یعنی ہدہد غائب ہو گیا، اس نے جگہ کو چھوڑ دیا۔ اب قرآن بڑھ کر کہتا ہے ایسا غضبناک ہوئے سلیمان کہ فوراً سے کہنے لگے اب کانا من الغائبین، کیا وہ غائبوں میں سے ہو گیا؟ اور اگلا جملہ سنیے، قرآن کی آیت ہے، اتنا شدید حضرت سلیمان پر غضب طاری ہوا کہ کہنے لگے لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں ضرور بضرور اسے شدید عذاب دوں گا، اور لز بہنہ، یا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ یعنی ایک جگہ چھوڑی ہدہد نے، اور سلیمان کا غضب اور غصہ اس عالم پر ہے کہ بار بار کہہ رہے ہیں یا میں عذاب شدید دوں گا یا میں اسے ذبح کر دوں گا۔ میں کہوں سلیمان اللہ کے نبی، آپ تو نبی خدا ہیں، یہ اتنا غصہ اور اتنی شدت کیوں ہے؟ اور دیکھیے ذرا سا میں اور بات کو مزید مضبوط کر دوں، وہ یہ کہ علماء جو حضرات تشریف فرما ہے وہ تائید کریں گے کہ دیکھیے نبی جب بولتا ہے، نبی جھوٹ نہیں بولتا، ٹھیک ہے نا؟ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تو نبی کا کہا خود کام کی تاکید پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ ہوگا۔ اور پھر اگر علماء کی زبان میں کہا جائے تو اس آیت میں جتنے اس آیت کے جو لفظ ہیں اور جو حرف آئے ہیں، مثلا نون آیا ہے شدت کے لیے، لام آیا ہے تاکید کے لیے، یعنی جملے بتا رہے ہیں کہ اتنا غضب ہے سلیمان کو کہ سلیمان یا تو اسے عذاب شدید دیں گے یا اسے ذبح کر دیں گے۔ اور قصور کیا ہے ہدہد کا؟ بس جگہ کو چھوڑا ہے۔ یعنی نبی کے غصے کی شدت کا ایک منظر آیت نے کھینچ دیا کہ اگر نبی کسی کو کسی جگہ پر کھڑا کرے، اسی طرح آپ کو باتیں سمجھنی ہے، بہت آہستہ آہستہ گفتگو ہے، نبی جگہ پر کسی کو کھڑا کرے اور وہ جگہ چھوڑ دے تو قرآن نے شدت بتائی، یا تو نبی عذاب دے گا یا اسے ذبح کر دے گا۔ ابھی میں نے کیا کہا؟ اتنی تاکیدیں لگائی سلیمان نے، تو اب ہونا تو یہی چاہیے کہ جب بھی ہدہد لوٹ کر آئے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، جب بھی لوٹ کر آئے ہدہد اپنے مقام پر، یا تو اسے ذبح کر دیں یا تو اسے عذاب شدید دیں، مگر دیا ہی نہیں۔ بلکہ دیکھیں غصہ تو آپ کو دکھا دیا نا سلیمان کا کیا ہے، کہ بس میں قتل کر دوں گا، ذبح کر دوں گا، عذاب دے دوں گا۔ اس پر قیامت اسی آیت کے بعد دیکھیے گا، جب ہدہد آیا تو اس نے ایسی بات بتائی سلیمان کو، آیت ہے آیت، ایسی بات سلیمان کو بتائی کہ بظاہر لگتا ہے کہ غصے میں اور غضب میں اضافہ ہوا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلیمان سمجھ رہے جیسا ملک میرا ہے، جیسی شاہی میری ہے، جیسا تخت میرا ہے، ایسا تو کسی کے ہے ہی نہیں۔ اور ایسے میں جب ہدہد پلٹا اور سلیمان نے کہا ہاں بھائی تم کہاں گئے تھے، تو اب اس نے آ کے جو جملہ کہا مجھے آپ لوگ خود بتائیے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے، اور آ کر کہنے لگا بڑی شاہی لگا رکھی ہے آپ نے۔ وہ تو میں اڑتے اڑتے ایک جگہ سے گزرا تو میں نے دیکھا ایک عورت شاہی بنائے بیٹھی ہے، اور جیسی اس کی شاہی ہے ویسی کسی کی نہیں۔ اور کیا آپ کا یہ تخت ہے؟ تخت تو بلقیس کا ہے۔ اب مجھے ذرا سا اس جملے کو غور سے سمجھیے اور بتائیے سلیمان کا اس وقت عالم کیا ہوا ہوگا؟ اس لیے کہ سلیمان یہ سمجھ رہے کہ جیسی شاہی ہمارے پاس ہے ایسی کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اب ان دونوں جملوں کے درمیان ہدہد کو کچھ ایسا ضرور کہنا چاہیے کہ جس سے پتا چلے کہ سلیمان کا غصہ تھما، ورنہ اس حرکت کے بعد اور اس جملے کے بعد یہ جملہ اگر کہیں تو سلیمان تو وہیں گردن پکڑے اور مروڑ دے۔ تو غصہ تو تھا سلیمان کو۔ توجہ، اب روایت سے پتا چلا اور اسی امام سے پتا چلا جس کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ دیکھیں ذرا سا رخ اس طرح آج امام پر سمجھیے کہ جیسے ہی ہدہد پلٹا اور سلیمان نے یہ کہہ رکھا تھا کہ میں اسے عذاب شدید دوں گا یا ذبح کر دوں گا، تو وہ جیسے ہی پلٹا اس نے آ کر ایک جملہ کہا جس کی وجہ سے سلیمان خاموش ہو گئے، اور اب آگے والی باتیں سنی، اچھا ایسا کسی کا ملک بھی ہے اور تخت بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ تو پتہ ہے کیا ہوا؟ جیسے ہی وہ پلٹ کے آیا تو باقی کے پرندوں نے بتایا
کہ آیا تو ہے تو، مگر سلیمان ابھی تجھے سزا دیں گے اور تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. تو پلٹ کر جیسے ہی اس نے سلیمان کو دیکھا، اب غصے میں ہے سلیمان، اب جیسے ہی ہدہد نے سلیمان کو دیکھا، سلیمان نے کہا اب دیکھ میں تیرے ساتھ یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا. اب تیسرا جملہ سنیے اور سوچئے کہ سلیمان کا غصہ کس شدت پہ ہوگا. پلٹ کر کہنے لگا انکا لن تقدر علی ذالک، آپ کی کہاں یہ قدرت ہے جو بول رہے ہیں کر کے دکھائیں. میں کہہ رہا ہوں، میں بہت آہستہ باتیں کر رہا ہوں مگر آپ شدت کو سمجھیے. یعنی اب سوچے کہ سلیمان کا عالم کیا ہوگا کہ پلٹ کر کہہ رہا ہے انکا لن تقدر علی ذالک، آپ کی کہاں یہ قدرت ہے کہ آپ یہ سب کر سکے. تو پلٹ کر سلیمان نے کہا لما لم نقدر، کیوں میں اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ میں تیرے ساتھ یہ کر سکوں. تو پتہ ہے اس نے پلٹ کر کیا کہا؟ اس نے کہا لما کتبا فی کل من اجنحتی بخط سریانی یا علی، آپ اس لیے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کہ میرے ہر پر پہ خط سریانی میں لکھا ہے یا علی. بس یہ سبب ہے کہ آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور لگے ہاتھوں ایک جملہ اور کہہ دیا. اس نے کہا آپ کو پتا ہے کہ میرے سر پہ یہ تاج کیسا ہے؟ میرے سر پہ یہ تاج کیسا ہے؟ پلٹ کے سلیمان نے کہا کیسا تاج ہے اور کیا سبب ہے اس کا؟ اس نے کہا اس کا سبب یہ ہے کہ چونکہ میرے پر پہ لکھا ہے سریانی میں یا علی، اس وجہ سے اللہ نے مجھے تاج عطا کیا ہے تاکہ مجھے اور دیگر پرندوں کو الگ کر سکے. اور اگلا اس نے جملہ کہا وَقَلْبِ مَمْلُوعٌ فِي محبت علی، اور یہ جو میرا دل ہے نا یہ بھرا ہوا ہے محبت علی میں. اب جیسے ہی علی کا نام آیا سلیمان تو انتظار میں بیٹھے تھے کہ کبھی ذکر علی آئے تو باتیں شروع ہو. اب سارا غصہ گیا بھاڑ میں، یہ انہیں فضائل علی سنا رہے ہیں، وہ انہیں فضائل اللہم صلی علی. یہ اتنا ٹھنڈا کیوں ہو گیا درود آخر والا جملہ محمد پر؟ مل کے بلند آواز سلام اللہم صلی علی. بھئی یہاں تک سب کے بات سمجھ آ گئی نا؟ دیکھیں بتانے کا کل مقصد یہ ہے منطق الطیر، یعنی جانوروں کی بولیوں کا علم، پرندوں کی بولیوں کا علم، جسے اللہ نے آیت بنا دیا. اور یہ تھا سلیمان کا کمال. اب یہاں پر ایک جملہ سمجھیے گا جو بہت اہم ہے. وہ جملہ یہ ہے کہ سلیمان پر جو آیات نازل ہوئی اور جو تعارف اللہ نے سلیمان کا کروایا، اس میں ایک اہم چیز جو حضرت سلیمان کے حوالے سے ہے، آل ابراہیم میں ہونے کی وجہ سے، وہ ہے انہیں ملک عظیم ملا ہے. اور میں نے ایک اشرا پڑھا ہے ولایت معصومین اور ملک خدا، اس میں نے تفصیل سے ملک سلیمان بتایا ہے کہ کیا ہے. ابھی وہ نہیں بتانا، بس ایک جملہ کہنا ہے. سب کی توجہ ہے، ادھر دیکھیے میری طرف. جب امام نے سلیمان کے ملک پر گفتگو کی اور سلیمان کے فضائل پڑھے تو پتہ ہے امام نے کیا کہا؟ یہ وہ نبی ہے کہ جس کو اللہ نے وہ حکومت دی جو کسی کو نہیں دی. پہلی چیز حکومت والا نبی. اور ان کی شاہی کہاں کہاں پر ہے اور کون ان کے ماتحت ہے؟ امام نے کہا انسان، جن، شیطان، چرند، پرند، وحش و طیور، یعنی جتنی مخلوقات ہیں سب پر سلیمان کو فضیلت بھی ملی اور شاہی بھی مل گئی. اب اس کے بعد امام نے کہا اور وہ نبی کہ جسے اس میں اعظم بھی ملا اور سب سے بڑا نام اللہ نے اسے عطا کیا. اور وہ نبی کہ بس یہاں اپنے لب پر کوئی جملہ لائے، بھئی یہاں کہتے سلیمان اور وہ کام ہو جاتا. اب جب فضائل کی انتہا یہاں تک لے آئے کہ جو کہے ہو رہا ہے، ہر مخلوق پر حکومت ہے اور شاہی ہے. اس منزل پر پہنچ کے پتہ ہے امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا وَلَوْ كَانَ الْيَوْمِ، اور اگر وہ نبی اس وقت آ جائے، لَحْتَاجَ عَلَيْنَا، وہ ہمارا محتاج ہو جائے.
اتنی شاہی کے بعد، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد منزل کیا ہے کہ اس وقت اگر سلیمان آ جائے تو وہ ہمارے محتاج ہو، ان کی تمام احتیاج ہم سے منسوب ہو جائے اور ہم سے جڑ جائے۔ مگر سب سے بڑا کارنامہ کیا؟ منطق الطیر۔ اب دیکھیے یہ نبی کا ہے معجزہ، یہ جو پرندوں کی بولیاں یا جانوروں کی گفتگو ہے یہ ہوتا ہے نبی کا معجزہ، اس لیے کہ اگر یہ کسی اور کے پاس آ جائے تو پھر نبی اور اس میں فرق نہیں رہے گا۔ اور دیکھیے جائیں ابھی گوگل جا کر دیکھیے اور اس پر لکھیں، میں ابھی آج پورا دن بیٹھا ہوا یہی کام کر رہا تھا کہ جو پرندوں کی بولیاں ہیں اور پرندوں کی گفتگو ہے اس پر آج کی سائنس کیا کہتی ہے، بہت توجہ سے سنیں۔ سب نے اس پر تھیسز لکھے، مقالے لکھے، جو جتنا سمجھا اس نے موضوع بنایا اور گفتگو شروع کر دی۔ اب کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ لکھا، مگر سب آخری بات پر متفق ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ ہم کسی بھی پرندے کی اور کسی بھی جانور کی جو وہ بول رہا ہے یہ کوشش کر سکتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ کہنا کیا چاہتا ہے، مگر یہ نہیں سمجھ سکتے کہہ کیا رہا ہے۔ سمجھیے بھائی ذرا منطق الطیر، قرآن نے کیا کہا اور موجودہ سائنس کیا کہہ رہی ہے۔ یعنی میں نے کیا بتایا، مقالے ہیں، تھیسز ہے، اور اس میں ہر ماہر حیوانات، عام بندہ نہیں کہ ایسی گلی سے گزر رہا ہے اور وہ اس پر گفتگو کر رہا ہے، نہیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس علم میں گزار دی کہ وہ جانوروں کی نفسیات پر گفتگو کریں اور ان پر باتیں کریں، ان سب نے یہی کہا کہ اب تک وہ زمانہ نہیں آیا کہ ہم جانوروں سے گفتگو کر سکیں۔ اب ان کا مطلب یہ ہے کہ شاید کوئی زمانہ آئے گا، بھائی تھوڑا سا میرا ساتھ دے دیجئے، وہ کہنا یہ چاہتے ہیں شاید کوئی زمانہ آئے گا، اس زمانے میں یہ ہوگا کہ ہم شاید جانوروں سے گفتگو کر سکیں۔ اب دیکھیں میں کوئی حتمی رائے نہیں دے رہا کہ ایسا ہوگا، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب صاحب الزمان تشریف لائیں گے، اللہم صلی اللہ، جب حضرت تشریف لائیں گے تو یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت جب آئیں گے اور ایسے سروں کی طرف اشارہ کریں گے، اپنا ہاتھ ایسے انسانوں کی سروں کی طرف کریں گے تو روایت میں ہے کہ ہر انسان کی عقل کامل ہو جائے گی۔ تو جب عقل کامل ہو جائے گی تو اب شاید وہ اس منزل پر آ جائے کہ وہ جانوروں سے بھی بات کر سکے۔ اب کوئی مجھ پہ یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ بھائی وہ تو ہے معجزہ، ہاں وہ تو ہے معجزہ، اور معجزہ بندوں کو کیسے مل جائے؟ تو دیکھیے یہ بھی گفتگو ہے علم کلام میں کہ معجزہ عہد سے تعلق رکھتا ہے۔ ممکن ہے کوئی معجزہ کسی نبی کے عہد میں معجزہ ہو، مگر جب علم نے ترقی کی ہو عام بندے کو وہ بھی مل جائے، اب وہ معجزہ نہیں رہتا۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے باتیں؟ تھوڑا موضوع مختلف ہے مگر سمجھیے کچھ باتیں ہیں جو آج آپ کے حوالے کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم طیر یا منطق الطیر اس وقت تک معجزہ ہے، اور اب تک سائنس اس بات پر کوشش کر رہی ہے کہ ہم جانوروں سے بات کر سکیں، لیکن اب تک بس اتنا ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اگر بھوک لگتی ہے کسی جانور کو تو وہ اس طرح کا چہرہ بنا لیتا ہے یا اس انداز میں بولتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے اسے بھوک لگی ہے، مگر وہ کھانا کیا چاہتا ہے یہ نہیں بتا سکتا۔ سمجھے؟ یعنی جانور یہ تو بتا دے گا میں بھوکا ہو رہا ہوں، مگر جانور یہ نہیں بتا سکتا کہ مجھے کھانا کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے نبی اور امام کا معجزہ۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ بھائی یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جانور بول نہیں سکتا یا پرندہ بول نہیں سکتا؟ اس لیے کہ ہم نے گھر میں طوطا پال رکھا ہے جو بولتا ہے، مثلا ہم اس سے باتیں کرتے ہیں، وہ ہماری بات کا جواب دیتا ہے۔ تو اس کا جواب پتہ ہے کیا ہے؟ اتنا ہی بولتا ہے جتنا آپ نے رٹایا ہے، ہاں اس سے آگے نہیں بول سکتا۔ یعنی جو اس کے دماغ میں ڈالا ہے اور اسے بتایا ہے بس وہ جانتا ہے، اس کے آگے کیا ہے وہ نہیں بول سکتا، یا جو وہ بول رہا ہے اپنی زبان میں وہ آپ نہیں سمجھ سکتے۔ مگر منطق الطیر کا عالم وہ ہوگا کہ جو پرندہ یا جانور کہنا چاہ رہا ہے وہ اسے سنے،
اور وہ اس پر قادر ہوگا جو وہ کہہ رہا ہے وہ زمانے کو سنائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے اس کا کمال کہ جو علم منطق کو طے رکھتا ہے۔ بھئی آپ لوگ موضوع سے پریشان تو نہیں ہو رہے؟ صلوات پڑھیے ذرا محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں آپ کی بکھری بکھری جو صلوات ہے نا، یہ ماحول خراب کرتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے روحانیت اس وقت آتی ہے ذکر میں اور مجلس میں جب آپ لوگ ذرا سا توجہ سے موضوع سنیں، مل کے صلوات پڑھیں، ماحول بنائیں تو گفتگو آگے ہو۔ پڑھیے صلوات مل کے۔ مجھے لگ رہا ہے مشکل موضوع اٹھا لیا۔ مشکل تو نہیں ہو رہا موضوع؟ منطق الطیر، یہ ہے کمال یا نبی کا یا معصوم کا، یہ اماموں کا کمال ہے۔ اب اگر یہاں تک بات آپ کے سمجھ آ گئی تو اب انسان کے ذہن میں یہ سوال ابھر سکتا ہے کہ ہر جانور اور ہر پرندہ کچھ نہ کچھ بول رہا ہے، مگر ہمیں پتہ کیسے چلے کہ وہ بول کیا رہا ہے؟ تو جہاں کبھی کسی نے امام سے پوچھا کہ یہ تو بتائیے یہ کیا بول رہا ہے اور یہ کیا بول رہا ہے اور یہ کیا بول رہا ہے، تو اگر امام نے مناسب سمجھا اسے بتا دیا۔ مثلا 2-3 باتیں جلدی جلدی سنیے، امام بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے میں ایک پرندہ گزرا کچھ کہتا ہوا، راوی نے پوچھا یہ کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ امام نے کہا اس کا نام ہے کمبرا، اور تم سننا چاہتے ہو یہ کیا بول رہا ہے؟ اس نے کہا جی بتائیے کیا بول رہا ہے؟ امام نے کہا یہ اپنی زبان میں بول رہا ہے اللہم لعن مبغض آل محمد، پروردگار جن پہ آل محمد کا غضب نازل ہو یا جو دشمن آل محمد ہو ان پر لعنت کر۔ ادھر دیکھیں نا بھائی، ادھر دیکھیے، ان پر لعنت کر۔ یہ کون بول رہا ہے؟ کمبرا۔ اب ایک روایت اور سنیے، مثلا امام بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے میں کبوتر غٹرگو کر رہا ہے، تو امام نے کسی سے کہا تمہیں پتہ ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں آپ بتائیے۔ امام نے کہا یہ حسین کے قاتلوں پہ لعنت کر رہا ہے۔ منطق الطیر، یعنی اب یہاں سے پتہ چلا کہ پرندوں کی بولی ہے، اور مستقل دشمنوں کے گھر میں بھی مجبوری میں پرندے پلے ہیں۔ ان کا سارا زور اس پہ ہے کہ تبرہ نہ ہو، وہیں چھتوں پر پرندے لعنت کر رہے ہیں۔ منطق الطیر۔ اب یہ بتائے گا کون؟ یہ وہ بتائے گا جس کے پاس منطق الطیر کا علم ہے۔ اچھا بس ایک بات اور سنیے اور جلدی سے میں آگے بڑھ جاؤں۔ مثلا الو جسے عربی زبان میں بوما کہتے ہیں اور فارسی زبان میں جگت کہتے ہیں۔ اب دیکھیں الو مثل بن گیا برائی میں اور الٹی سیدھی باتوں میں، لیکن آپ کو پتہ ہے الو کی بری مثل وہ بنائے گا جو معصومین سے دور ہوگا، مگر معصومین نے جب اس کا تعارف کروایا تو کیا کہا؟ سنو یہ بھی عام پرندوں کی طرح اور جانداروں کی طرح بستیوں میں رہتا تھا، جیسے آج تم دیکھتے ہو کہ کوئی کھانا کھاتا ہے اور پرندہ آ کر بیٹھ جاتا ہے کہ چھوڑے تو ہمیں ملے، یہ بھی اسی طرح منتظر رہتا تھا اور عہد رسول میں یہ عام زندگی گزارتا تھا۔ مگر جب سے کربلا کا واقعہ ہوا یہ الو بستیوں سے چلا گیا ویرانوں کی طرف اور پہاڑوں کی طرف، اور ایسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں اسے کوئی نظر نہیں آتا۔ تو راوی نے کہا مولا یہ سبب کیا ہے؟ امام نے کہا سبب یہ ہے کہ جب سے اس نے کربلا کا واقعہ دیکھا ہے یہ لوگوں سے اتنا مایوس ہو چکا ہے کہ اب یہ لوگوں کے درمیان نہیں آتا۔ تو اس نے کہا مولا یہ دن بھر آتا نہیں ہے نظر، اور رات میں آپ کہتے ہیں نکلتا ہے، تو یہ دن میں کیا کرتا ہے اور رات میں کیا کرتا ہے؟ امام نے کہا دن میں روزہ رکھتا ہے، رات کو حسین پہ روتا ہے۔ تو اب دیکھیے اگر آپ جانوروں کے متعلق تھوڑی بہت باتیں سمجھ گئے تو ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ اگر پوری دنیا مل کر اس بات پر ضد کرے کہ ہم نہ اہل بیت کے دشمنوں سے اظہار برات کریں گے، نہ تبرہ کریں گے، نہ حسین پر گریہ کریں گے، تو امام حسین کو اور اہل بیت کو کون سی مشکل ہے کہ آپ تبرہ نہیں کر رہے تو نہیں ہوگا، آپ رو نہیں رہے تو نہیں رویا جائے گا۔ نہ کیجئے، تبرے کے لیے بھی پرندے ہیں، رونے کے
لیے بھی پرندے۔ اب سمجھیے وہ بات جو سلیمان کہہ رہے ہیں، علمنا منطق الطیر، اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیوں کا علم دیا ہے، مگر آج کے عہد میں سب یہ کہہ رہے ہیں ہمیں پرندوں کی بولیاں نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے معصومین ہیں ان کے پاس منطق الطیر ہے، پرندوں کی بولیوں کا علم ہے، جانوروں کی بولیوں کا علم ہے۔ اب میں یہاں سوال اٹھا کر اپنے ممدوح پر آؤں اور دو تین باتیں بتاؤں۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا سبب ہے کہ امام وقت کے پاس پرندوں کی بولیوں کا علم ہوتا ہے؟ دیکھیں میں یہاں ایک سوال اٹھا رہا ہوں، کیا سبب ہے کہ جانوروں کی بولیوں کا علم امام معصوم کے پاس ہوتا ہے؟ تو اب سبب سے پردہ اٹھاؤں اگر آپ کی اجازت ہے۔ سبب یہ ہے چونکہ وہ آپ کے امام تھوڑی ہیں، صرف وہ فقط آپ کے امام تھوڑی ہے، وہ تو ان کے بھی امام ہیں۔ تو جیسے آپ کو مشکل پیش آتی ہے اور رخ امام کی جانب ہوتا ہے، اسی طرح جب پرندوں کو، جانوروں کو مشکل پیش آتی ہے، ان کا رخ بھی امام کی سمت ہوتا ہے۔ اب اس بات کو کیسے سمجھے؟ اس کے ہزاروں واقعات ہیں، اور جس امام کی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں انہی کے بہت سارے واقعات ہیں، جس سے پتہ چلا کہ ان کے پاس منطق الطیر ہے، علم، یعنی یہ جانوروں سے باتیں کر سکتے ہیں۔ پتہ کیسے چلا؟ راوی کہتا ہے میں گزر رہا تھا امام سے ملنے کے لیے، اور ایسی جگہ سے گزرا جہاں چاروں سمت اندھیرا تھا۔ جیسے میں وہاں سے گزرا تو میں نے عجیب و غریب آوازیں سنی، جیسی آواز سنی تو میں گھبرا گیا۔ جیسی میں گھبرایا تو اب اس اندھیرے میں اچانک سے ایک روشنی کی کرن آئی، کرن جیسی میری سمت بڑھی۔ اب جیسی میں آگے دیکھ رہا تھا تو ایک نور تھا جو اس جگہ کو روشن کیے ہوئے تھا۔ تو میں نے یہ جانا کہ یہ نور چاند کا نہیں ہے، یہ تو موسیٰ بن جعفر کے چہرے کا نور ہے۔ میں نے جیسی امام کو دیکھا، امام نے مجھے دیکھا۔ اب ایک بار میں گھبرا گیا، اس لیے کہ میں نے چاروں طرف دیکھا سانپ سانپ سانپ، ہر طرف سانپ ہی سانپ۔ اب میں گھبرا گیا اور میں نے چاہا کہ میں جلدی سے یہاں سے نکلوں، کہ مجھے خیال آیا کہ میں امام کو تنہا چھوڑ کے کیسے جاؤں۔ ایسے میں نے دیکھا ایک سانپ ایک ٹہنی سے گرا اور امام کی سمت بڑھا۔ اب میں گھبرایا اور میں نے چاہا کہ میں اس سانپ کو ہٹاؤں۔ امام نے اشارہ کر کے کہا ٹھہرو، یہ ہم سے کچھ کہنے آیا ہے۔ منطق الطیر، یہ ہم سے کچھ کہنے آیا ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا وہ امام کے پیروں کی طرف بڑھا اور ایسے اٹھا، اور اٹھ کر پورا ہوتے 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 امام کے کندھے تک آیا، اور ایسے اس نے اپنے سر کو امام کے کان کی طرف کیا۔ اب وہ امام سے باتیں کر رہا ہے، امام کہہ رہے ہیں ہاں ہاں میں نے یہ کہا تھا، میں نے وہ کہا تھا، اور اب یہ کرنا اور اب وہ کرنا۔ ایسے میں اس نے سنا، پیروں سے لپٹا اور چلا گیا۔ اب راوی گھبرا رہا ہے، اس نے کہا فرزند رسول یہ مجھے سمجھ نہیں آیا، قصہ کیا ہے؟ امام نے کہا سنو، یہ مجھ سے پوچھنے آیا تھا کہ مولا اس مسئلے میں حل کیا ہونا چاہیے، اور ہم نے اسے بتایا کہ اگر یہ مسئلہ ہو تو حل یہ، اگر یہ مسئلہ ہو حل یہ۔ سمجھے موضوع کے نہیں سمجھے کہ امام کے لیے کیوں ضروری ہے علم منطق الطیر؟ کیونکہ امام ان کے بھی امام ہے۔ امام نے کہا سب کچھ ہم نے اس کو جوابات بتا دیے، اور اب وہ چلا گیا۔ تو اس نے پلٹ کر پوچھا مولا کیا یہ بھی آپ کی اطاعت کرتے ہیں؟ مولا یہ جانور بھی آپ کی اطاعت کرتے ہیں؟ اب جملہ سنیے، امام نے قسم کھا کے کہا، امام نے کہا قسم ہے مجھے نبی کی نبوت کی اور علی کی ولایت کی، یہ تم سے زیادہ ہمارے اطاعت گزار ہیں۔ تم لوگ ہماری اتنی اطاعت نہیں کرتے جتنی یہ ہماری اطاعت کرتے ہیں۔ اب یہاں سے کیا بات سمجھ آئی؟ یہاں سے یہ بات سمجھ آئی کہ ان کا تعلق جو معصوموں سے ہے وہ بالکل ہی مختلف ہے، اور ذرا سا کوئی مشکل آ جائے اور ذرا سا کوئی پریشانی آ جائے تو وہ ہم لوگوں کی طرح بڑے جانوروں کے پاس نہیں جاتے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ہاں انہیں پتہ ہے
کہ کس مسئلے کا حل کس کے پاس ہے۔ یہی امام کا معجزہ ہے، یہی امام کا کمال ہے کہ امام ہر مخلوق کی زبان سے واقف ہوتا ہے اور ان سے گفتگو کرتا ہے۔ تو چونکہ امام ان کا بھی امام ہے، تو میں نے کہا نا میرے پاس ہزاروں سینکڑوں واقعات ہیں، اگر میں واقعات ہی پڑھتا چلا جاؤں تو بہت ہے۔ اور اس سے آپ کو سمجھ آئے کہ سلیمان کا علم منطق الطیر کیا تھا اور ان کا علم منطق الطیر کیا ہے، مگر ایک جملہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم ان کے پاس زیادہ ہے، وہ کون سا ہے؟ کہ اگر آج سلیمان ہو وہ ہمارے محتاج ہو۔ یعنی محتاج انسان اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی چیز میں کمی ہو۔ یعنی اگر آج علم منطق الطیر کے حوالے سے سلیمان کو بلایا جائے تو امام کہہ رہے وہ ہمارے محتاج ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی کچھ ایسے منطق ہیں، ایسے طیر ہیں، ایسے جانور ہیں کہ جن کی بولی سلیمان بھی نہیں جانتے، فقط آل محمد جانتے۔ اس جملے سے یہ سمجھ آتا ہے۔ اور بس لیجئے تقریر تمام ہو گئی۔ اب اس بات کو آخری بات سے سمجھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ یعنی مسئلہ ہو کوئی تو پھر امام کے پاس آئے، فیصلہ کروانے امام کے پاس آئے۔ اب اسی طریقے سے مدائنی راوی ہے۔ اب سمجھیے گا کہ امام کیسے ان کے مشکل کشا ہے، جانوروں کے اور پرندوں کے۔ امام گزر رہے ہیں اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے، بیرون مدینہ امام کی سواری جا رہی ہے اور بس ایک راوی ہے ساتھ جس کا نام ہے مدائنی۔ وہ کہتے ہیں ہم گزر رہے تھے کہ سامنے شیر آ گیا۔ اب شیر کو دیکھ کے ہم ڈر گئے، کہیں چیر پھاڑ نہ ڈالے اور کہیں ہمیں قتل نہ کر دے۔ ایسے میں ہم نے دیکھا کہ وہ شیر امام کی سواری کی طرف بڑھا۔ اب مجھے تو اور خطرہ ہوا کہ کہیں یہ حملہ نہ کر دے۔ اب ادھر دیکھیے کیا راوی کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ شیر امام کے گھوڑے کی سمت بڑھا اور ایسے گھوڑے کی ران پر پیر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ کہتا ہے میں تو اور ڈرا کہ کہیں خدا نخواستہ یہ امام کو کھا نہ جائے۔ اب دیکھیے یہ ہے معرفت کی کمی۔ معرفت کی کمی یہ ہے کہ سمجھ رہا ہے کہ کہیں شیر امام کو کھا نہ جائے اور حملہ نہ کر دے۔ اگر معرفت زیادہ ہوتی تو اسے یہ پتا چلتا کہ تم کیا امام کی بات کر رہے ہو، بلکہ روایت میں آیا کہ جو حسین کی زیارت کر لے اسے درندہ گزند نہیں پہنچا سکتا۔ جن کی زیارت پر درندہ دور ہو جائے وہ امام پہ حملہ کیسے کرے؟ اب معرفت کی کمی تھی۔ اب یہ معرفت کی کمی رکھتا تھا۔ اب اس نے دیکھا کہ اچانک سے شیر اٹھا اور امام نے ایسے اپنا سر کان کی سم سے یوں نیچے کر لیا۔ اب یہ امام سے باتیں کر رہا ہے۔ ایسے امام نے کہا اچھا تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ۔ اب وہ پیچھے ہوا۔ بھائی سمجھیے گا عجیب واقعہ ہے۔ جیسی وہ پیچھے ہوا امام نے دست دعا کو بلند کیا اور اس کے لیے دعا کی۔ اب امام شیر کی زبان میں دعا کر رہے ہیں۔ سمجھے منطق الطیر سمجھیے۔ اب امام دیکھیے اپنی فصیح عربی میں بات نہیں کر رہے، امام شیر ہی کی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں۔ جملہ کہوں علی کا شیر ہے نا، علی کے گھر کا شیر ہے، شیروں کی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایسے میں جب بات کو تمام ہوئی شیر بھی اپنا سر اٹھائے اپنی زبان میں ایسے گردن کو ہلا کے پتہ نہیں کیا کہے جا رہا ہے۔ ایسے میں جب ہو گیا معاملہ ہو گیا، وہ آیا امام اترے، قدموں سے لپٹا، رخسار ملنے لگا اور شکریہ کہہ کر چلا گیا۔ اب مدائنی وہیں سکتے میں کھڑا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ایسے میں اس نے امام سے پوچھا فرزند رسول ذرا سا اس بات سے پردہ اٹھائیے کہ یہ معاملہ کیا تھا اور گفتگو کیا ہو رہی تھی۔ امام نے کہا سنو ہم بتاتے ہیں گفتگو کیا ہے۔ اس شیر کی مادہ کے ہاں وقت ولادت آ گیا تھا اور وہ خطرے میں تھی اور مشکل میں تھی، مشکل حل نہیں ہو رہی تھی، تو اسے پتا چلا کہ اس جانب سے ہماری سواری گزر رہی ہے
تو اس نے اپنی زوجہ سے کہا ٹھہر جا، نور خدا آ رہا ہے، میں ذرا سا جا کر تیرے لیے دعا کراؤں۔ اب جیسے ہی یہ آیا اور اس نے ہم سے آ کر درد بیان کیا، مولا یہ معاملہ ہے، ذرا دعا فرما دیجئے، تو بس ہم نے دستے دعا بلند کیے اور خدا سے کہا پروردگار اس کی مشکل حل کر۔ بس ابھی اس نے آمین کہا کہ ہم نے اسے کہا کہ جا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ وہ قدموں سے لپٹ گیا اور شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ آپ کچھ سمجھے کہ نہیں سمجھے کہ معصوم کے پاس علم منطق الطیر کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ معصوم ان کا امام ہے۔ جیسے آپ اپنی پریشانیاں ان کے سامنے رکھتے ہیں، ویسے ہی جانور اپنی پریشانیاں ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ ہے امام، بس ہو گئی تقریر تمام۔ مگر یہ واقعہ چھپ جاتا۔ کیوں چھپ جاتا؟ اس لیے کہ راوی مدائنی دو لوگ ہیں، یا خود امام ہے جو معجزہ دکھا رہے ہیں، یا ایک مدائنی ہے جو واقعہ سن رہا ہے۔ تو کتنا دیکھیں، دشمنوں کو تو کام ہے نا فضائل چھپانا۔ اب اور بات ہے کہ محبوں کا بھی یہی کام ہو گیا۔ اب کیا سازش ہے؟ فضائل چھپائے۔ تو بیچارہ ایک مدائنی راوی، اور ظاہر ہے امام تھوڑی جا کے لوگوں کو بتائیں گے کہ وہ شیر آیا تھا ہم سے شکایت کرنے اور ہم نے یہ کر دیا تھا۔ تو واقعہ تو چھپ سکتا تھا، اور پتہ کیسے چلتا زمانے کو؟ اس لیے کہ وہ امام جس کی مجلس میں ہے، ابھی مصائب نہیں ہو رہے، آخری جملہ ہے فضائل کا، یہ تو تاریخ آپ کو پتہ ہی ہے کتنا مشکل عہد ہے۔ تو ایسے میں فضائل باہر کیسے نکلیں؟ اگر کوئی راوی معجزہ دیکھ رہا بھی ہے تو وہ ایک ہے یا دو ہے یا تین ہے۔ تو اب سوال یہ تھا، یہ جو منطق الطیر والا معجزہ ہے، جو معصوم کا جانوروں سے مربوط معجزہ ہے، یہ تو چھپ جاتا۔ اور خود یہی واقعہ دیکھیے، آپ تو شیعہ ہیں نا، آپ نے سن لیا، مسکرا دیے، داد دے دی، اب جائیں باہر جا کے واقعہ سنائیے۔ آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا کرے گا، کہے گا کیا باتیں تم کر رہے ہو کہ شیر کے یہاں ولادت ہونے والی تھی، وہ امام کے، وہ عجیب و غریب اس واقعے کو تماشا بنا دے گا اور ہنسی کا مرکز بنا دے گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ آپ کا یہ واقعہ سنے گا تھوڑی، وہ تو الٹی سیدھی باتیں بنائے گا اور ہنسے گا اور میم بنا دے گا اور یہ کر دے گا اور وہ کر دے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو منطق الطیر والا معجزہ چھپ سکتا تھا، یا میں پلٹ کر کہہ دوں شیر کا ایک معجزہ چھپ سکتا تھا۔ اس لیے کہ تاریکی میں ہوا تھا، دو لوگ ہیں، ایک دکھانے والا ایک دیکھنے والا، اور شیر تو ظاہر ہے زبان اس طرح کی رکھتا نہیں کہ لوگوں کو جا کر بتائے کہ کیا کیا ہوا۔ تو ایک شیر کا واقعہ ایسا ہو جائے، کوئی منطق الطیر کا ایسا واقعہ ہو جائے کہ جس سے یہ پتہ چل جائے کہ ہاں یہ اس پر قادر ہے کہ یہ جانوروں کی بات سن بھی سکتے ہیں اور جانور ان کے مطیع ہیں۔ تو پتہ کیسے چلا؟ ہارون کا دربار سجا ہے اور جادوگر آیا ہے ہندوستان سے، اور ہارون نے کیوں بلایا؟ کہ تجھے تماشا دکھانا ہے۔ اب وہ تماشا دکھا رہا ہے کیسے؟ یہاں امام کا چاہنے والا روٹی اٹھاتا ہے اور جادوگر اپنا شوبدہ دکھاتا ہے، ایسے میں وہ پتلی پتلی روٹیاں، جیسی خادم بڑھے امام کاظم کا، وہ اپنا جادو دکھائے اور روٹی اڑے۔ اب سب ہنس رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھو ان کے چاہنے والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب ہے منطق الطیر۔ ہاں، ایک بار امام دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ دیکھتے دیکھتے امام نے گردن کو اٹھا کے چاروں سمت دیکھنا شروع کیا۔ ایک بار امام کی نگاہ گئی ہارون رشید کے تخت کے پیچھے، جہاں پر ایک پردہ لگا ہوا تھا یا قالین تھا، وہ لگا ہوا تھا، اس میں بنا تھا شیر۔ میں شروع میں ہی آپ کا مزاج سمجھ گیا تھا، اس لیے میں نے کوئی زور بور نہیں لگایا، اسی طرح تقریر کرو، اور آخری جملہ بھی میں اسی طرح آہستہ سے دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب جیسے امام نے قالین کی طرف دیکھا، اس پہ بنا تھا شیر۔ جیسی شیر کو دیکھا، امام نے شیر سے کہا یا اسد اللہ خذ الکافر، اے
اللہ کے شیر، اے خدا کی مخلوق اس کافر کو کھا جا۔ اب وہ شیر دھاڑتا ہوا نکلا قالین سے اور جادوگر کی طرف بڑھا اور وہیں اس کو ہڑپ کیا اور کھڑا ہو گیا۔ اب ہے وہ جملہ جس کے لیے پوری تقریر کی ہے، اور اب مجھے پتہ نہیں کہ تقریر کی طرح اس جملے کا بھی آپ حال کریں گے یا کچھ سمجھ جائیں گے۔ وہ جملہ کیا ہے کہ جیسے ہی اس نے چیر پھاڑا کھایا، تو اب آپ کو پتہ ہے شیر کی صفت کیا ہے؟ جائیں جا کر پوچھئے ماہر حیوانات سے، اور جس نے شیر پر گفتگو کی اور مقالہ لکھا یا کتاب لکھی سب کو دیکھیے، شیر وہ واحد درندہ ہے کہ اگر 100 شکاری بھی سامنے آئے اس کی کوشش ہوتی ہے سب پر حملہ کرے۔ فرض کیجئے 100 ہرن بھاگ رہے، اب وہ جلدی سے گیا، ایک ہرن کو پکڑا، اس کا سانس روکا، گرایا۔ اب شیر بیٹھ کے کھائے گا نہیں، یہ اس کی طاقت کے خلاف ہے کہ فوراً سے کھانا لگائے اور کھانے بیٹھ جائے، نہیں، وہ باقیوں پر حملہ کرے گا۔ یہ وہ درندہ ہے جس کی صفت ہے جو سامنے آئے کھا جائے۔ اب شیر تھا نا، نکل کے ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے ہی نکلا اسے کھا جائے، اسے کھا جائے، اسے کھا جائے۔ اطاعت سمجھیے، جس کی طرف اشارہ کیا اسے کھا کر کھڑا ہو گیا۔ اب فطرت کہہ رہی تھی اور ایسے میں امام سے پوچھا، مولا اسے کھا جاؤں یا واپس چلا جاؤں؟ منطق الطیر۔ اب سمجھ میں آئے کیوں موضوع رکھا؟ بس شکر ہے خدا کا کہ ایک بات تو سمجھ آ گئی۔ وہ کیا کہ امام سے اس نے پلٹ کر پوچھا کھا جائے؟ امام نے کہا نہ، واپس جاؤ۔ یعنی اجازت طلب کی کہ اسے کھائیں کہ نہیں کھائیں، امام نے کہا نہیں، واپس جاؤ۔ آخری جملہ فضائل کا، جیسے ہی جانے لگا ایک خون کا قطرہ رکھا ہوا تھا، اس نے کہا یہ کیوں چھوڑ کے جائے، ایک پر تو اختیار دیا اسے ختم کر کے جائے۔ قطرہ چوسا وہیں سے زبان لگا کر اور واپس اپنے مقام پر چلا گیا۔ ایسے میں ہارون نے کہا فرزند رسول بڑا مہنگا جادوگر تھا، خدا کے واسطے اس کو واپس بلا دیجئے۔ آخری جملہ تقریر کا، امام نے پلٹ کر کہا اگر موسیٰ کے عصا نے ان سانپوں کو واپس کیا ہوتا تو میں تیرا جادوگر تیرے سامنے لا۔ یہ ہے امام کہ جو ہر مخلوق پر قدرت رکھتا ہے اور اختیار رکھتا ہے۔ یہی تو امام کا کمال ہے کہ ہزاروں باتیں ہیں سمجھنے کے لیے، کہ دیکھیے وہ امام ہی نہیں ہے کہ جو کسی کی بولی سے ناواقف ہو، اور امام اور نبی اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ اگر چاہے تو جو خود سن رہے ہیں سامنے والے کو سنا دیں۔ ایسے بھی واقعات ہیں جہاں معصومین نے جب بھی کسی جانور سے گفتگو کی اور راوی کہہ رہے ہیں یہ کیا بول رہے ہیں، تو اب امام نے اس جانور سے کہا کہ فصیح عربی میں بولو۔ اب وہ بول رہا ہے، یعنی منطق الطیر جہاں علم امامت کا تھا اور نبوت کا تھا، اب امام نے اگر چاہا تو انہیں بھی سنا دیا۔ یہ ہے امام۔ تو جہاں جانوروں کی بولیاں جانے، جہاں پرندوں کی بولیاں جانے، وہیں پر وہ لوگ کہ جو مثل جانور زندگی گزارتے ہیں، امام ان کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ اور یہ کیسے پتہ چلا؟ میں ہر سال یہ واقعہ آخر میں پڑھتا ہوں، اور بس آخری واقعہ ہے اور پھر مصائب ہے۔ وہ ایسے پتہ چلا کہ ہارون کوشش کر رہا ہے کہ چراغ امامت کو گل کر دیا جائے۔ ایسے میں ترکیبیں ہیں، سازشیں ہیں۔ آخری سازش اس سے سوجھی اور اس نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ افریقہ کے جنگل سے ایسے وحشیوں کو لاؤ کہ جنہیں نہ خدا کا پتہ، جنہیں نہ نبی کا پتہ، اور انسانیت سے تو ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں، ایسے لوگوں کو لاؤ۔ وہ چلا اور افریقہ سے 5-6
عجیب و غریب حیت کے جوانوں کو لے کر آ گیا۔ اب انہیں نہ کھانے کی تمیز نہ پینے کی تمیز، عجیب و غریب۔ اب خود سوچیے نا، مثل درندہ، روایت میں ہے مثل درندہ زندگی گزار رہے تھے۔ ایسے میں جب لائے گئے تو ہارون نے کہا یہ بتاؤ بھائی تمہارا خدا کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ خدا کیا ہوتا ہے؟ کہا نبی، کہا ہم کسی کو نہیں جانتے۔ کھانا رکھا تو جانور بھی کچھ تمیز سے کھائے جیسے وہ کھا رہے تھے۔ اب ہارون نے دل ہی دل میں غلام کو داد دی اور کہا خوب تو نے انتظام کیا ہے، کہا آگے کا کیا کام ہے؟ کہا بس اب تیرا یہ کام ہے کہ انہیں مشق کرا، انہیں پریکٹس کرا۔ کہا کس چیز کی؟ کہا روز ان کو خوب شراب پلا، اور جب یہ شراب کے نشے میں مست ہو جائے اور دھت نشے میں آ جائے تو ان کے سامنے ایک مجسمہ لا کر رکھ دے، لکڑی کا مجسمہ، اور اس پر سفید چادر ڈال دے۔ کہا بس یہ کرنا ہے؟ کہا خوب انہیں شرابیں پلائی جاتی، اور جیسے ہی شراب میں وہ دھت ہو جاتے اور نشے میں ہو جاتے تو تختہ سامنے آتا اور سفید چادر ڈال دیتے۔ ان کو یہ مشق کرائی کہ جیسے ہی سفید چادر آئے نشے کے عالم میں، اس پہ بس تلواروں کو چلانا ہے۔ کئی دن تک اور کئی مہینوں تک ان کو یہ عادت ڈلوا دی گئی اور وہ اس کے عادی ہو گئے۔ اب 3 دن سے ان کو رکھا گیا بھوکا اور کہا انہیں پلاؤ شراب، خوب شراب پلا دو، نشے میں مست کر دو۔ جیسے ہی نشے میں مست ہو گئے تو غلاموں نے کہا حضور لے جائیں ان کے سامنے تختہ۔ کہا نہیں، آج تختہ نہیں لے کے جانا، آج تو زہرا کے لال کو لے کے جانا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، آج تو علی کے نور نظر کو لے جانا ہے۔ کا کیا مطلب؟ کہا چادر کے نیچے کوئی تختہ یا مجسمہ نہیں ہوگا، آج تو موسیٰ کاظم چادر کے نیچے ہے۔ بس عزادارو، ایک بار شراب پلا دی گئی انہیں اور بھوک تھی کہ دانت چبا رہے تھے زبانیں اپنی دانتوں کے بیچ میں۔ ایسے میں جیسے ہی تختہ آیا، اپنی اپنی تلواریں نکال کر وہ بڑے اس کی طرف حملہ کرنے کے لیے کہ بس جیسے ہی تلواریں اٹھی، امام موسیٰ کاظم نے سفید چادر کو سر سے اتار دیا۔ جیسے ہی سفید چادر اتری، سب امام کے پیروں پر گر گئے اور لپٹ لپٹ کر رونے لگے اور معافیاں مانگنے لگے۔ ایک بار ہارون نے بلایا، کہا یہ کیا منظر ہے، تم کیوں رو رہے ہو اور کیسی معافیاں مانگ رہے ہو؟ کہا بدبخت، تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا تجھے پتہ نہیں ہے یہ امام ہے، یہ امام ہے، امام کا تم اسے کیسے جانتے ہو؟ کہا سن، ہم رہنے والے تو جنگلوں کے ہیں، مگر جب ہمارے ہاں جانور بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں اور فاقے میں دن گزر رہے ہوتے ہیں اور بارش نہیں ہو رہی ہوتی ہے، یہی تو جوان ہے جو ہمارے پاس آ کر دعا کرتا ہے اور بارش ہو۔ یہ ہمارا مددگار ہے۔ کچھ سمجھ آیا آپ کو امام کیا ہوتا ہے؟ اللہ اللہ جو ان لوگوں کی بھی فریاد کو پورا کرتا ہے، وہ آپ کا کیسا فریاد رس ہوگا۔ اس لیے تو باب الحوائج ہے، اس لیے تو قاضی الحاجات ہے، اس لیے تو باب المراد ہے۔ آپ بہت روئیں گے، ایسی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عزادارو، یہ وہ امام ہے جس کی سیرت میں لکھا ہے کہ سال میں 2 بار اپنے گھر کا سارا سامان لا کر دروازے پہ رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے اگر میرے کسی شیعہ کو اور چاہنے والے کو، گریا کرو گریا، رو کر کہتے تھے اگر کسی کو اپنی ضرورت میں سے کوئی سامان چاہیے ہو وہ میرا سامان لے جائے۔ اپنی ضرورتوں پر جس نے اپنے شیعوں کی ضرورت کو مقدم کیا، آج اسی کا ماتم ہے، اسی کا تابوت اٹھے گا، اور جب تابوت کو دیکھو نا تو جلدی سے آگے بڑھ جانا، اس لیے کہ دل میں یہ تصور کرنا اس کا تابوت آ رہا ہے جسے مزدوروں نے اٹھایا تھا۔ ابھی بھی اگر رونا نہیں آیا تو میں جملہ کہہ دوں تاکہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اگر کسی باپ کے 4 جوان بچے ہوں
دیکھنا خدا نخواستہ ایسا منظر ہو، اس کے جنازے کو کاندھا کوئی غیر نہیں دے گا، اس لیے کہ جس کے 4 جوان بیٹے ہو وہ بڑھ بڑھ کر اپنے باپ کا جنازہ اٹھاتے ہیں کہ ہم باپ کو کاندھا دیں گے، ہم 4 جوان ہیں۔ اب جملہ سن لو، امام کاظم کے 18 بیٹے تھے۔ اب ذرا سوچو، جس کے 18 جوان بیٹے ہو، اس کا تابوت مزدور اٹھا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، بڑی غربت میں امام مدینے سے رخصت ہوئے۔ عالم یہ تھا، راوی کہتا ہے امام کاظم رسول اللہ کے قبر کے پہلو میں نماز ادا کر رہے تھے اور ظالموں نے حملہ کر دیا۔ ابھی رکوع میں تھے، انہوں نے اتنا انتظار نہیں کیا کہ امام رکوع سے سر کو اٹھائے اور اپنی نماز کو تمام کرے۔ 10 رکوع کے عالم میں ایک بار کسی نے امام کو دھکا دیا، جیسے ہی دھکا کھایا مزار رسول پہ گر گئے، مزار رسول پہ گر گئے۔ ایک بار فریاد بلند کی، اے نانا آپ کا مزار چھوٹ رہا ہے، اے نانا اشکیہ گھیرے ہوئے ہیں، ہمیں لے کر جا رہے ہیں۔ عزادارو، ایک جملہ بتاؤں مصیبت کا، امام کاظم کی مصیبت یہ ہے کہ آخری بار کسی نے بیٹیوں سے ملنے نہیں دیا، اور بیٹیوں میں ایک بیٹی وہ ہے جو زیارت کر چکے، وہ جانتے ہیں جو نہیں کہا جا چکے۔ اللہ ان سب کو لے جائے حضرت معصومہ کن کے روضے پر۔ وہ شہزادی جس کے لیے کتابوں میں ہے بہت چہیتی تھی امام کاظم کی، امام کے سینے پہ سوتی تھی، امام سے بڑی محبت کرتی تھی۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں، اے سکینہ بی بی، جب بابا رخصت ہوئے اور قتل ہونے جا رہے تھے، آخری بار سینہ تو مل گیا، معصومہ کم ملی بھی نہیں۔ کیا گریہ کر رہے ہیں آپ؟ کیا محبت سے بیٹھے ہیں؟ اللہ کسی پر یہ منظر نہ لے کر آئے۔ بس تقریر تمام ہو رہی ہے۔ معصومہ کم اپنے بابا سے ملی نہیں اور موسیٰ کاظم کو لے گئے۔ عزادارو، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ عبارت مقتل میں پڑھی ہے کہ لے تو گئے تھے، اور امام کے لیے کیا لکھا ہے؟ ایک قید خانہ نہیں تھا، کبھی بغداد کا قیدی، کبھی بصرے کا قیدی، کبھی کوفے کا قیدی، قید خانے بدلتے چلے گئے، اور یہ خبریں ساری مدینے میں آتی تھی، بیٹیاں بھی سنتی تھی، باپ اب بغداد میں قید ہے، باپ اب بصرے میں قید ہے، باپ اب فلاں مقام پر قید ہے۔ بہت روئیں گے آپ، اور ماں بہنیں بھی یہ جملے سن رہی ہیں۔ لکھا کتابوں میں یہ ہے، جب بیٹیوں کو پتہ چلتا اب باپ بغداد میں ہے، اب باپ کوفے میں ہے، اب باپ بصرہ میں ہے، تو جو بیٹی باپ کو چاہتی تھی وہ صبح ہوتے ہی نقاب کر کے بیرون مدینہ آ جاتی تھی اور انتظار کرتی تھی۔ اگر اس مقام کا کوئی قافلہ آتا تو بیٹی بڑھ کر کہتی، اے بغداد والو، کیا میرے بابا کو دیکھا؟ بیٹی رو کر پوچھتی، کیا میرے بابا کو دیکھا ہے؟ ابھی بھی جسے رونا نہیں آیا وہ دھاڑے مار کر روئے گا۔ عزادارو، جب یہ خبر امام رضا کو پہنچتی کہ بہن معصومہ بیرون مدینہ ہے اور قافلے والوں سے استفسار کر رہی ہے، امام جاتے اور معصومہ کم کو بڑی محبت سے گھر پر لے آتے۔ مگر میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں، اے فاطمہ معصومہ، بڑی خوش نصیب ہو کہ جب بابا کی خبر گیری کے لیے بیرون مدینہ جاتی ہو، بھیا آتا ہے اور لے جاتا ہے۔ ہائے فاطمہ صغرا، صغرا بھی بیرون مدینہ جاتی تھی اور عراق والوں سے پوچھتی تھی، کیا میرے گھر بھر کی خبر ہے؟ ارے بھائی تو بہت دور، علی اکبر بھی نہیں۔ بس آپ نے گریہ کیا، مجلس ہو گئی۔ آخری جملے تقریر کے، بڑے قید خانے میں امام کی زندگی گزر گئی۔ بہت روئیں گے آپ۔ عزادارو، قید خانے بدلتے تھے، کیوں؟
اس لیے کہ جسے دربان بناتے تھے وہ جب امام کی عبادت دیکھتا تھا، امام کے روزے دیکھتا تھا، امام کے سجدے دیکھتا تھا تو وہ پیچھے ہٹ جاتا تھا اور کہتا تھا جو ہر وقت اللہ کا سجدہ کرتا ہو یہ کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا۔ ہر قید خانے کا دربان امام کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ ایسے میں ہارون کو پتہ چلا کوئی دربان ان پر ظلم نہیں کرتا۔ اب وہ بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کوئی ایسا دربان مل جائے کہ جو بڑا یزید ہو اور بڑا ظلم کرنے والا ہو۔ کسی نے کہا کیا تو سندی بن شاہب کو نہیں جانتا؟ ہارون نے کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ بہت اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اور جو تو چاہتا ہے وہ سب کچھ کرے گا۔ اس نے کہا اچھا بہت ظلم کرے گا؟ اس نے کہا ہاں بہت ظلم کرے گا۔ کہا اگر ظلم بہت ہوگا پھر میں خبریں کیوں سنوں، میں تو اپنی آنکھوں سے ظلم دیکھوں گا تاکہ میرا دل شاد ہو جائے۔ ایسے میں اسی نے اپنے ہی دربار میں ایک قید خانہ بنوا لیا اور امام کو وہاں پر قیدی کر دیا۔ اب پہلی بار سندی بن شاہک جا رہا ہے اس قید خانے میں جہاں امام ہے۔ بہت روئیں گے آپ۔ جیسے ہی آیا نا وہ قید خانے میں اس نے امام کو دیکھا گردن جھکی ہوئی ہے۔ اس نے کہا یہ بھلا کیسا ظلم ہے؟ کہا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا ایسے قید نہیں کرو، میں بتاتا ہوں کیسے قید کرنا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا زنجیریں لاؤ، بیڑیاں لاؤ، توق لاؤ، لنگر لاؤ، ایک ایک سامان آتا امام کو پہناتا جاتا۔ ہارون خوش ہوتا، کہا واہ کیا تو نے انتظام کیا ہے؟ کہا نہیں رک، اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں کیا کروں گا، سادات مجھے معاف کریں گے۔ آپ کے امام کی زیارت کا جملہ ہے السلام علی ذی ساکل مرزوز، اس پر سلام جس کی پنڈلیاں ریزہ ریزہ ہو۔ عزاداروں زیارت کا جملہ ہے السلام علی ذی ساکل مرصوص، اس پر سلام جس کا پیر کھل گیا۔ پتہ ہے کیسے کھلا؟ جیسے ہی بیڑیاں پہنائی نا ہارون کھڑا دیکھ رہا تھا، کہا دیکھ اب میں کیا ستم کرتا ہوں۔ ایک بار بڑے بڑے تازیانے اٹھائے، امام کی سمت بڑھا اور پیروں پر مارتا گیا، ہڈیاں ٹوٹی، گوشت خراب، گوشت نے جگہ کو چھوڑا، کھال پھٹنے لگی، پیر ریزہ ریزہ ہوئے۔ آپ رو رہے ہیں نا مگر زندان میں تالیاں بج رہی، زندان میں جشن ہو رہا تھا۔ ہارون نے کہا تو نے میرے دل پر بڑا اچھا خوشی کا موقع دیا، تو خوش رہ، یہ کہہ کر جانے لگا۔ اس نے کہا نہیں امیر ٹھہر، ابھی ایک ستم تو اور کرنا ہے۔ کہا اب کیا ستم کرے گا؟ دیکھ کیسے لہو بہ رہا ہے، بس میں خوش ہو گیا، اب مجھے جانے دے۔ سندی بن شاہد نے کہا ٹھہر، اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ ہارون تماشا دیکھنے لگا۔ ایک بار وہ امام کے چہرے کی طرف بڑھا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، امام کے چہرے کے قریب لایا، وہ تماچے مارنے۔ عزاداروں مجھے معاف کیجئے گا، میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں مولا تماچا لگ رہا ہے مگر کوئی بیٹا تو نہیں دیکھ رہا، کوئی بیٹی تو نہیں دیکھ رہی۔ ایک تماچا حسن کے سامنے فاطمہ زہرا۔ بس آخری جملہ، اس سے زیادہ تاب نہیں ہے پڑھنے کی۔ آپ نے گریہ کیا، مجلس ہو گئی۔ آخری جملہ، عزاداروں ملعون نے امام کو زہر دے دیا۔ زہر ایسا تھا کہ جسم گھلنے لگا، جسم ہرا ہو گیا۔ اس نے چادر کو ڈال لیا۔ آخری جملہ ہے اور امام کو دیکھ کر کہا سنو موسیٰ، علماء آ رہے ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے کہ کچھ ہوا تو نہیں، خبردار کسی کے سامنے بولنا نہیں کہ تمہیں زہر ملا ہے۔ اگر تم نے کہا وہ تو چلے جائیں گے، پھر تمہیں پتا ہے ہم کیا کریں گے۔ ایک ملعون پہلو میں تھا، اس نے کہا
کیسے یقین کر رہا ہے کہ یہ کچھ بولیں گے نہیں؟ میں تجھے بتاتا ہوں، ایک کام کر تاکہ کوئی امید بولنے کی نہ ہو، مجھے معاف کیجئے گا۔ لکھا یہ ہے، سندھی نے کہا کیا ایسا کرے گا کہ یہ بولیں گے نہیں؟ اس نے کہا سیسا جلا کر لے کر آ۔ عزادارو، جو امام کو زہر ملا تھا نا، اس کی شدت یہ لکھی ہے کہ دہن کھل نہیں رہا تھا، دہن کھل نہیں رہا تھا۔ ایک بار زبردستی انہوں نے امام کاظم کا دہن کھولا، سیسے کو ڈالنا شروع۔ آخری جملہ، ایک بار جب علماء آئے یہ دیکھنے کے لیے کہ زہر تو نہیں کھلا، اب امام دہن تو نہیں کھول رہے، مگر درد کی شدت سے ایک بار ہتھیلی کھل گئی۔ جیسے ہی علماء نے ہتھیلی دیکھی، ایک عالم نے بڑھ کر کہا انہیں تو زہر ملا ہے، اس کو پیسے دے کر خاموش کروا دیا، وہ چلا گیا۔ آخری جملہ، مگر سندھی نے امام سے کہا میں نے منع کیا تھا نا، پتہ نہ چلے، تم نے بتا دیا، اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ ایک قالین منگایا گیا، امام کو لٹایا گیا، اس میں لپیٹا گیا، ظالم قالین